بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیسک کنسیپٹس آف گورننس. میں ہوں ڈاکٹر نعیم محبوب ملک. کنسیپٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, کسی بھی فینومینا کے بارے میں جو بنیادی ایک تصور ہوتا ہے وہ کنسیپٹ کہلاتا ہے. یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, تھوڑا مبہم ہوتا ہے. اگر ہم کنسیپٹ کو پہلے ایکسپلور کر لیں تو پھر اس سوال کی گہرائیوں میں ہم جا سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز کو سمجھ سکتے ہیں. تو گورننس کا کنسیپٹ پر آج بات کریں گے. گورننس کا جو اوریجن ہوا ہے وہ گریک ورڈ کوبرناؤ سے ہوا ہے. کوبرناؤ کے معنی ہے ٹو کنٹرول دا ڈائریکشن, یعنی سمت کو کنٹرول کرنا کسی چیز کی, گائیڈڈ ان پارٹیکولر ڈائریکشن, یا کسی بھی چیز کو ایک خاص سمت میں اس کی رہنمائی کرنا. پلیٹو یوز دا ورڈ ان دا سینس آف گورنمنٹ. تو اس ورڈ کو, اس گریک ورڈ کو افلاطون نے, پلیٹو کو اردو میں افلاطون کہتے ہیں, حکومت کے معنوں میں استعمال کیا تھا. اور پھر انگلش میں یہ ورڈ گورناؤنس جو فرینچ ورڈ ہے وہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے. انگلش لینگویج میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ فرینچ لینگویج کے ہیں, اور فرینچ لینگویج انگلش لینگویج سے زیادہ پرانی لینگویج ہے, زیادہ فصیح و بلیغ, زیادہ ویل ورسڈ ہے. تو اب اس کی ڈکشنری ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق گورننس مینز دا ایکشن اور مینر آف گورننگ اے اسٹیٹ اور این آرگنائزیشن, جبکہ ویبسٹر کی ڈکشنری کہہ رہی ہے کہ دا ایکٹ اور پروسیس آف گورننگ اسپیسیفکلی اتھارٹیٹیو ڈائریکشن اینڈ کنٹرول. تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے ایکشن, کہ کسی بھی عمل کو, کسی بھی کام کو جو ایکشن اور مینر آف گورننگ اسٹیٹ, کہ کس طرح سے آپ ایک ریاست کو چلا رہے ہیں یا ایک آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں, تو اس ایکشن, اس مینر کو گورننس کہتے ہیں. ویبسٹر نے ایکٹ اور پروسیس آف گورننگ اور خاص طور پہ اتھارٹیٹیو ڈائریکشن کا ورڈ یوز کیا. اتھارٹیٹیو ڈائریکشن اتھارٹی سے نکلا ہے, مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رائٹ ہو کسی چیز کو ڈائریکٹ کرنے کا, کنٹرول کرنے کا. تو اس پروسیس کو ہم گورننس کہتے ہیں, دا ایکٹ آف اتھارٹیٹیو ڈائریکشن اینڈ کنٹرول. نیکسٹ ہے گورنمنٹ اتھارٹی, کائنڈز آف اتھارٹی. دراصل گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اور اتھارٹی کو پاور بھی کہتے ہیں. اگر آپ تھوڑا دیکھیں غور سے جو میں نے لکھا ہے پہلے بلٹ میں, ان موسٹ ڈکشنریز گورنمنٹ اینڈ گورننس آر انٹرچینجبلی یوزڈ. تو گورننس کا جو ورڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو اس کا سینونیم سمجھا جاتا ہے, جبکہ ان میں بہت فرق ہے. اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے. گورنمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ ایکسرسائز آف اتھارٹی ان این آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن, جبکہ گورننس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایکسرسائز آف اتھارٹی ان این آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن. اور گورنمنٹ از دا نیم گیون ٹو دا اینٹی ایکسرسائزنگ دیٹ اتھارٹی. تو گورنمنٹ ہم اس وجود کو کہتے ہیں, اس اینٹی, اس شخصیت کو کہتے ہیں جو اس اتھارٹی کو یوز کرتی ہے, ایکسرسائز کرتی ہے, استعمال کرتی ہے. اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ تو اتھارٹی کین موسٹ سمپلی ڈیفائن ایز لیجیٹیمیٹ پاور. تو اس میں ورڈ ہے لیجیٹیمیٹ. لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکنالجڈ, ریکگنائز بائی لا, لوگ اسے قبول کرتے ہوں, تو اس اتھارٹی کو ہم کہیں گے تو یہ کہ لیجیٹیمیٹ پاور ہے. اور اتھارٹی پاور جو ہے یہ ایکسرسائز کرنے والے کو ایک ابیلٹی ٹو انفلوئنس دیتی ہے, اس کو ایک صلاحیت دیتی ہے کہ وہ اثر ڈالے دوسروں کے بیہیویئر پر. اور اتھارٹی جو ہے از دا رائٹ ٹو ڈو سو, اور یہ اس کو حق مل جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے اثر ڈالے. تو رائٹ سے مراد لیجیٹیمیٹ رائٹ. لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہے جس کو لوگ قبول کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں, اور اس کو ایک رائٹ سمجھتے ہیں. تو نیکسٹ ہے اتھارٹی از دیئر فور دا بیس
on an acknowledged duty to obey rather than on any form of coercion. تو لاسٹ بلٹ ہے لیفٹ میں کہ اتھارٹی جو ہے یہ ایک ایکنالج ڈیوٹی ہے جس کو اوبے کرنا، جس کی اطاعت کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ وہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ آپ اسے کورژن سے یا مختلف ہیلے بہت کنڈوں کے ساتھ استعمال کریں اس اتھارٹی کو. کورژن کہتے ہیں جبر کے ساتھ. اتھارٹی کا استعمال جبر کے ساتھ نہیں ہوتا. اتھارٹی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ایکنالجمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگ قبول کریں اسے، جہاں وہ ایکسرسائز کی گئی ہے آرگنائزیشن میں موجود لوگ اسے قبول کریں. ویبر نے اتھارٹی کی کچھ اقسام بتائی ہیں. ٹریڈیشنل اتھارٹی از روٹیڈ ان ہسٹری، کہ ایسی اتھارٹی ایسا اختیار جو تاریخ میں جس کی جڑیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ تاریخی طور پر ایک اختیار کوئی استعمال کر رہا ہے. جیسے آپ کے ہاں سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہ روایتی طور پر ان کے فالوورز ان کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح سے روایتی طور پر بادشاہت کا ادارہ تھا، لوگ انہیں قبول کرتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا ادارہ چلتا آ رہا ہے، اس کے بابا، اس کے دادا، اس کے پردادا بادشاہ تھے. تو لوگوں میں ایک کمپلائنس پیدا ہو جاتی ہے، اوبیڈینس پیدا ہو جاتی ہے اس بادشاہت کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ. تو ٹریڈیشنل اتھارٹی. اسی طرح سے مذہبی اسکالرس کی بھی ٹریڈیشنل اتھارٹی ہوتی ہے. کرزمیٹک اتھارٹی، دوسری جو قسم ہے اتھارٹی کی وہ کرزمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے اس لیڈر کی کہ لوگ اس کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہیں. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہی واز اے کرزمیٹک پرسنالٹی. تو اب عمران خان بھی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کی بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے. اسی طرح سے لیگل اتھارٹی از گراؤنڈیڈ ان اے سیٹ آف امپرسنل رولس. ابھی قانون کے مطابق اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو اس کے ہم کہیں گے لیگل اتھارٹی ہے. ٹو اسٹڈی گورنمنٹ از ٹو اسٹڈی دا ایکسرسائز آف اتھارٹی. تو اتھارٹی اور گورنمنٹ کا تعلق کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کس طرح سے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتی ہے. اب اگلے تصور کی طرف جاتے ہیں. یعنی ہمارا پہلا تھا تصور گورنمنٹ، یعنی رائٹ ٹو رول اور ڈائریکشن دینا کسی چیز کو اور کنٹرول کرنا اس کو، اسے ہم پاور کہتے ہیں، اتھارٹی کہتے ہیں. اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے اس اتھارٹی کو ٹریڈیشنلی استعمال کرتی ہے، کرزمیٹک پرسنالٹی کے ساتھ کرتی ہے، یا لیگل بنیادوں پہ بھی استعمال کرتی ہے. تو کس طرح سے استعمال کرتی ہے، تو یہ جو ہے وہ اگر ہم گورنمنٹ کو اسٹڈی کریں تو ہم اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی پاور کو کس طرح سے ایکسرسائز کیا. تو گورنمنٹ میں پاور کا جو ایکسرسائز کرنا ہے، اتھارٹی کا جو ایکسرسائز کرنا ہے، اس کو پالیٹکس کہتے ہیں. تو پالیٹکس کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایکسرسائز آف اتھارٹی، یہ ہو جائے گا. پالیٹکس از ان اے سینس ٹو اسٹڈی گورنمنٹ اور مور براڈلی ٹو اسٹڈی ایکسرسائز آف اتھارٹی. تو پالیٹکس کا مطلب ہوتا ہی یہی ہے کہ ایکسرسائز آف اتھارٹی کو اسٹڈی کرنا اور یا ایکسرسائز آف اتھارٹی کرنا. نیکسٹ ہے جی، اب آتے ہیں ہم گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے اتھارٹی کے ساتھ. جی ہم نے پڑھ لیا. اور گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے اتھارٹی سے پالیٹکس کے ساتھ. تو پالیٹکس از دا آرٹ آف گورنمنٹ، دا ایکسرسائز آف کنٹرول ود ان دا سوسائٹی تھرو دا میکنگ اینڈ انفورسمنٹ آف کلیکٹیو ڈیسیژنس. کہ پالیٹکس جو ہے یہ گورنمنٹ کا ایک فن ہے جس کے ذریعے سے کنٹرول کرتی ہے گورنمنٹ سوسائٹی کو اور ان کے اوپر اجتماعی فیصلے، کلیکٹیو ڈیسیژنس، اجتماعی فیصلے ان کے اوپر انفورس کرتی ہے. تو پالیٹکس دراصل گورنمنٹ کے پاور اور اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کا نام ہے. اور جو پاور اور اتھارٹی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہوتی ہے، یعنی مجموعی طور پر معاشرے کے لیے یہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں. تو the realm of politics is restricted to state actors who are consciously motivated by ideological beliefs and who seek to advance them through membership of a formal organization such as a political organization. تو پالیٹکس کون لوگ کرتے ہیں، کون سے ایکٹرز کرتے ہیں؟ جو وہ ایکٹرز جو اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ریاست کے اندر موجود ایکٹرز ہوتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں. اور یہ سیاست، آخری ورڈ دیکھیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن، جو سیاسی جماعتیں اس کو پولیٹیکل آرگنائزیشن کہا گیا ہے، وہ پالیٹکس کرتی ہیں. ان کے کچھ آئیڈیولوجیکل بلیفس ہوتے ہیں
اور ان بیلیفس کے مطابق ان کو ایڈوانس کرنے کے لیے، ان کو آگے کرنے کے لیے، اور اس میں لوگ ممبرشپ حاصل کرتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کنزرویٹو ہوتی ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں پروگریسو ہوتی ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان بٹوین ہوتی ہیں، ریلیجیس ہوتی ہیں، ان کے ریلیجیس بلیفز ہوتے ہیں. تو وہ پالیٹکس میں آتی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو بذریعہ پالیٹکس اتھارٹی حاصل کر کے گورنمنٹ میں جا کے اسے ایکسرسائز کر سکیں. لاسٹ لائن ہے دس از دا سینس ان وچ پولیٹیشنز آر ڈسکرائبڈ ایز پولیٹیکل. تو ہم پولیٹیشین کو کہیں گے یہ پولیٹیکل ہیں کیونکہ وہ اپنے پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ذریعے سے اپنے آئیڈیالوجیکل بلیفس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ میں آتے ہیں اور اتھارٹی کو حاصل کر کے پھر اسے ایکسرسائز کرتے ہیں. پولیٹکس مینس ایکسرسائز آف اتھارٹی. جو لوگ پولیٹیکل نہیں ہوتے ہیں انہیں ہم سول سرونٹس کہتے ہیں، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یہ لوگ، تو یہ نان پولیٹیکل ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ ایز اے پبلک اینڈ سول سوسائٹی ایز اے پرائیویٹ. تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے ریاست اپنے اداروں کے ساتھ کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کے ذریعے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک کے فیصلے ہیں، تو پبلک کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہے. جبکہ اس کا بالکل الٹ کہہ دیجئے کہ وہ پرائیویٹ سول سوسائٹی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی گورنمنٹ، اتھارٹی، پالیٹکس، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. ہم اپنی پچھلی سلائڈس کو جوڑ کے چل رہے ہیں کیونکہ ایک کنسیپٹ ہے. کنسیپٹ جو ہوتا ہے وہ ایک رندوں کی طرح ہوتا ہے جو دیوار میں لگائے جاتے ہیں، نیچے اینٹ کا ایک ردا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے دیوار اوپر چڑھتی ہے. تو ہم اس کو ہر کنسیپٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اچھی طرح. تو گورنمنٹ کا کنسیپٹ آ گیا، اتھارٹی کا، پالیٹکس کا آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر. جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس میں پولیس ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے، سوسائٹی سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے. گورنمنٹ میں لیجسلیچر بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی ہوتی ہے اور ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے. تو اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ پبلک انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں، اس کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز. کیونکہ پبلک ان دا سینس دیٹ دے آر ریسپانسبل فار کولیکٹیو آرگنائزیشن آف دا کمیونٹی لائف. کہ یہ پبلک اس لیے کہ کمیونٹی لائف کی جو اجتماعی حیثیت ہے اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کو چلایا بھی عوام کے پیسوں سے جاتا ہے، عوام کے ٹیکسوں سے جاتا ہے. جبکہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ وہ سول سوسائٹی کہلاتے ہیں. اس میں فیملی کا انسٹیٹیوشن آتا ہے، کنشپ کا انسٹیٹیوشن آتا ہے، پرائیویٹ بزنس، ٹریڈ یونینز، کلبز، کمیونٹی گروپس اینڈ سو آن. تو یہ سارے مل کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرتے ہیں. تو پبلک اور پرائیویٹ کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے. تو پرائیویٹ جو ہوتے ہیں وہ they are set up and funded by individual citizens. پرائیویٹ جو ہوتے ہیں اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو عام افراد، شہری جو ہیں اس کو بناتے ہیں، اور پھر وہ on the basis this public private life division government is restricted to the activities of the state itself and the responsibilities which are properly exercised by the public bodies. تو پرائیویٹ اور پبلک لائف الگ الگ ہوتی ہے. گورنمنٹ پبلک لائف کو ڈیل کرتی ہے، پرائیویٹ جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ لائف کو ڈیل کرتی ہے. although civil society can be distinguished from the state. تو سول سوسائٹی جو پرائیویٹ افیئرس کو چلاتی ہے وہ ریاست سے وہ الگ ہوتی ہے، اس کو ڈفرینٹ ہوتی ہے. تاہم اس میں بھی کچھ ادارے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور جس طرح سے پبلک ادارے گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں. تو یہ پبلک اور پرائیویٹ کا جو فرق ہے یہ فرق گورننس میں ختم ہو جاتا ہے. تو گورننس میں ہوتا کیا ہے کہ اب اگلی سلائڈ پہ دیکھیں نا کہ ون آف اٹس کروشل امپلیکیشن، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ڈویژن کا، وہ یہ ہوتا ہے. اس میں ریڈ لائن کو دیکھیں، ٹرانسفرنگ دا اکانومی ان پارٹیکولر فرام دا پرائیویٹ ٹو دا پبلک ریئلم. کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی جو بینیفٹس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر تک پھیلائے. یہاں پر آ کے جو کنسیپٹ ہے پولیٹکس اور گورنمنٹ کا، وہ گورنمنٹ کے کنسیپٹ جو محدود کنسیپٹ ہے اس سے بہت آگے نکل جاتا ہے. گورنمنٹ کا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ نا پاور کا ایکسرسائز یا اتھارٹی کا ایکسرسائز ہوگا گورنمنٹ کے 3 شعبوں کے ذریعے سے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے ذریعے سے.
لیکن یہاں وہاں پبلک افیئرس پبلک لائف سامنے آتی ہے, کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ سامنے آتی ہے, تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. سنس دا گورنمنٹ ڈزنٹ only decide for all, the civil society and the private sector play a vital role in the community. گورنمنٹ سارے فیصلے نہیں کر سکتی, کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر آ کے فیصلے کرتا ہے. اس طرح سے جو گورننس ہے وہ اس میں تو پھر پرائیویٹ اور پبلک دونوں ادارے شامل ہوں گے, گورنمنٹ کے بھی اور سول سوسائٹی کے بھی. تو لہٰذا گورنمنٹ جو ہے اگر ہم وسیع طرف دیکھیں ان اٹس وائڈسٹ سینس, سیکنڈ لاسٹ سینٹینس ہے, اٹ ریفرز ٹو دا ویریس ویز ان وچ سوشل لائف از کوآرڈینیٹڈ. تو گورننس میں سماجی زندگی جو ہے نا اس کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ آتی ہے, گورننس میں گورنمنٹ از اے پارٹ آف گورننس, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے گورننس کا کہ آپ پورے سماج میں ایک کوہیژن پیدا کریں, پورے سماج میں ایک ہم آہنگی پیدا کر کے ان کو ایک ویژن اور ایک گول کی طرف لے کے جائیں. گورنمنٹ کین دیئر فور بی سین ایز ون آف دا انسٹیٹیوشنز ان گورننس. اٹ از پاسبل ٹو ہیو گورننس وداؤٹ گورنمنٹ, یہ بھی ہے پاسبل, اس پر پھر کبھی بات ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ جو یہ جو ہم نے پڑھا ہے اب یہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آ گیا کہ گورنمنٹ پہلا جو بلاک ہے اس کو دیکھیں. گورنمنٹ میں 3 ادارے ہوتے ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, جوڈیشری. سیکورٹی سسٹم پورا اس میں شامل ہوتا ہے, اسے ہم پبلک اسفیئر کہتے ہیں. اس طرح سے کہ اس میں کولیکٹیو آرگنائزیشن کمیونٹی لائف کو آرگنائز کرتی ہے, اور اس میں ٹیکسیشن کے ذریعے سے خرچہ چلایا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتی ہے, اور اس کی اتھارٹی اب اگلا جو بلاک اس میں دیکھیں, اتھارٹی کین موسٹ سمپلی ڈیفائنڈ ایز لیجیٹیمیٹ پاور. تو اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ پاور ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس, یعنی گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا جائے, اس کی ایکنالج کیا جائے اس کی طاقت کو. جیسے مختلف جماعتیں الیکشن کے ذریعے سے آتی ہیں, تو الیکشن کے ذریعے سے وہ لیتی کیا ہیں, دراصل لیجیٹیمیسی لیتی ہیں, اور لیجیٹیمیسی پاور کو ایکسرسائز کرنے کی. پاور اور اتھارٹی سینونیم ہے. پاور ہے کہ ویئر ایز پاور از دا ابیلٹی ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف ادرس, اتھارٹی از دا رائٹ ٹو ڈو سو. اور اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رائٹ بھی ہے ان کے پاس کہ پاور کو ایکسرسائز کریں. پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو گورننس دراصل پبلک اور پرائیویٹ کے اشتراک سے ہونے والے کام ہیں, جس میں ہم جو گورنمنٹ ہے وہ معاشی مفادات, معاشی وسائل جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے منتقل کرتی ہے پبلک سیکٹر کی طرف, اور سوشل لائف کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے گورنمنٹ. تو لہٰذا گورنمنٹ جو ہے اٹس اے پارٹ آف گورننس, اور یہ بھی ہے کہ گورننس گورنمنٹ کے بغیر بھی پاسبل ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب گورننس کا جو جنرل ڈیفینیشن دیکھیں تو گورننس ڈیٹرمائنز ہو ہیز پاور which makes decisions, how other players make their voice heard. تو یہ آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ گورننس طے کرتی ہے کہ پاور کو کس کے پاس پاور ہے, کون فیصلہ کرتا ہے, اور جو فیصلہ کرتا ہے اور جن کے لیے کرتا ہے, کیا جن کے لیے کیا جاتا ہے ان کو بھی اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے, وائس ہرڈ. تو مختلف پریشر گروپس ہوتے ہیں, مختلف جماعتیں اپوزیشن کی ہوتی ہیں, انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جو گورننس میں اب بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں پاور کے اگینسٹ. گورننس از ڈیفائنڈ ایز دا ڈیسیژن اینڈ ایکشنز آف دا پیپل ہو رن اسکول, نیشن, سٹی, بزنس. تو یہ ڈیسیژن دراصل آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی, اور وہ اتھارٹی لیجیٹیمیٹ ہو, وہ اتھارٹی ریکگنائزڈ ہو, وہ اتھارٹی ایکنالجڈ ہو, اور وہ کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ اس میں آتا ہے, اور اس میں پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹر اس میں شامل ہوتے ہیں. گورنمنٹ اس کا پارٹ ہوتا ہے, نہ کہ گورنمنٹ کا پارٹ گورننس ہے. تو گورننس ایک وائڈ کنسیپٹ ہے. تو یہ سم ڈیفینیشنز ہیں, ان میں بھی ساری باتیں کر دی گئی ہیں. آپ اس کو اسٹاپ کر کے اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو ڈیفینیشن اسی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ڈیفینیشن اس کی ڈیٹیل ہی نظر آئے گی, بٹ ان ڈفرینٹ اینگلز. میں اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کرتا, آپ اسے پڑھ لیجئے آرام سے, اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہے.
اس کا بس سورس میں نے لیا ہے کہ ورلڈ بینک نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے. پاور از ایکسرسائز تھرو کنٹریز اکنامک پولیٹیکل اینڈ سوشل انسٹیٹیوشنز. تو اس میں وہی بات آ جاتی ہے, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں آ جاتے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن. اس طرح یو این ڈی پی کی ڈیفینیشن ہے, یو ایس ایڈ کی ڈیفینیشن ہے, اکنامک اسسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ ڈیفینیشنز آپ کو امتحانی نقطہ نگاہ سے کام دیں گی. تو آپ اس کو ضرور کوٹ کیجئے گا اپنے سوالوں میں. ہاں جی, کچھ ایکسپلینیشن ہو جائے. گورننس ہوتی کیا ہے؟ گورننس پہلی بات تو ایک پروسیس ہے. اس میں 2 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, دا رولر اینڈ دا رولڈ. دا رولرز میک ڈیسیژنز اینڈ پالیسیز, اسے ہم ڈیسیژن میکنگ پروسیس کہتے ہیں. اور دا رولڈ ریسیپینٹ آف دا سروسز پرووائڈیڈ بائی دا رولرز ان ریٹرن آف ٹیکس. تو رولر جو ہوتے ہیں, دا رولڈ ہوتے ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ کی یا رولرز کی بنائی ہوئی سروسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو رولرز جو ہوتے ہیں لوگوں کی رقم کو استعمال کرتے ہیں, اس استعمال کرنے میں وہ پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں. یہ گورننس ہے. گورننس اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, گڈ اور بیڈ گورننس. آرٹ آف گورننگ نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری. آرٹ آف گورننگ. تو گورنمنٹ اور گورننس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ٹو گورن از ٹو ایکسرسائز پاور اینڈ اتھارٹی اوور دا ٹیریٹری سسٹم اور آرگنائزیشن. تو گورنمنٹ میں اگر کمپیریزن کریں گورننس کے ساتھ, تو گورنمنٹ جو ہے اس میں ایکسرسائز کیا جاتا ہے پاور کو, اتھارٹی کو کسی علاقے میں یا کسی آرگنائزیشن میں, جبکہ گورننس میں ٹو گورن از ٹو ایکسرسائز پاور اینڈ اتھارٹی اوور اے ٹیریٹری سسٹم اور آرگنائزیشن. تو اس میں بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے گورننس میں بھی. تو یہ دونوں میں سملیرٹی ہے. گورنمنٹ پاور کو استعمال کرتی ہے, ویلڈیڈ, پاور از ویلڈیڈ, جبکہ گورننس میں پاور از شیئرڈ, اس کو بانٹا جاتا ہے. استعمال کرنے میں بانٹنے میں فرق ہوتا ہے. اور گورنمنٹ میں پاور کا استعمال جو ہوتا ہے وہ رولر کرتا ہے, جبکہ گورننس میں پاور کا جو یوز ہے بائی دا کنسینٹ آف دا پارٹیسپینٹس, وہ پارٹیسپینٹس کی رضامندی سے ہوتا ہے. گورنمنٹ رول کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے, جبکہ گورننس میں گورنمنٹ جو ہے وہ آرکسٹریٹ اور مینیج کرتی ہے. وہ یعنی بڑے دھیان سے پالیسیز بناتی ہیں, ایسی پالیسیز نہیں بناتی جو لوگوں کے لیے فیوریبل نہ ہو. اور جبکہ گورنمنٹ دیٹ رولز ریلائز آن فورس ٹو ایگزیکٹ کمپلائنس. تو گورنمنٹ جو ہے وہ طاقت کا بھی استعمال کرتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے, جبکہ گورننس میں ایسا نہیں ہوتا. گورننس میں لوگوں کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے, ان کو کنونس کیا جاتا ہے. انکلوسیو ہوتی ہے گورننس. ایکسکلوژن آف دا سبجیکٹس, اس میں لوگوں کو ساتھ شامل نہیں کیا جاتا. اور جبکہ گورننس میں سوسائٹی کے لوگ پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں, اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ ہے آرٹ آف گورننگ. اور اس میں گورنمنٹ اور گورننس کے درمیان جو بیسک فرق ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا. نیکسٹ ہے دا نیڈ فار گڈ گورننس, وائی گورننس میٹرز. پہلی بات تو یہ ہے کہ گڈ گورننس کریٹس اے اسٹرانگ فیوچر فار این آرگنائزیشن. تو یہ اچھے مستقبل کے لیے گورننس کا ادارہ جنم لیتا ہے, جنم لیا اس نے گورننس کے تصور میں, اور یہ ایک ویژن کی طرف لے کے جاتا ہے. کوئی مقصد ہوتا ہے اور ڈے ٹو ڈے بیس پر اپنے گولز کو آرگنائزیشن میں لائن اپ کیا جاتا ہے. تو گورننس جو ہے وہ ایک ویژن کی طرف سفر ہے, ایک فیوچر کی طرف سفر ہے جس کی طرف سوسائٹی کو لے کے جانا ہے. اور گورننس میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ بڑی ایفیشینٹ ہوتی ہے اور افیکٹو ہوتی ہے. ایفیشینٹ کا مطلب یہ ہے کہ کم ریسورسز پر زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنا. افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پالیسیز کا امپیکٹ لوگوں کی زندگیوں پر ہوتا ہوا نظر آئے, معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آئے. ٹول ٹورڈز ویلفیئر اسٹیٹ. تو ویلفیئر اسٹیٹ میں جو ہوتی ہے وہ پیپل سینٹرک ہوتی ہے, کامن مین سینٹرک ہوتی ہے. تو ہم گورننس کے ذریعے سے عام آدمی کے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپل سینٹرک, یہ لوگوں کی طرف ہوتی ہے, ناٹ رولر سینٹرک اور ایلیٹ کلاس سینٹرک. اور یہ دراصل دیکھا جائے تو ڈیموکریسی کا جوہر ہے, ایسنس ہے. ڈیموکریسی بھی اسی کے لیے
اسی کے لیے اسی کا ماحول بناتی ہے. ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں گورننس کے دوران. یہ دیکھیں جی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان پٹ دیتے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ دیتی ہے, اور جب وہ آؤٹ پٹ دیتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ ہے. مطلب یہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اسٹیک ہولڈرز لوگ ہیں, وہ اپنی ڈیمانڈس اب پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے, انٹرسٹ گروپس کے ذریعے سے, پریشر گروپس کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا, پرنٹ, الیکٹرانک کے ذریعے سے وہ اپنی ڈیمانڈس ڈیولپ کرتے ہیں, جس کو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, پبلک افیئرس کو چلانے والے لوگ, ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ قوانین بناتے ہیں. وہ قوانین آؤٹ پٹ ہو کے اسٹیک ہولڈرز کی طرف جاتے ہیں اور یہیں پر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے وہ اس کے جواب دہ بھی ہیں. تو اس طرح سے یہ پروسیس چلتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کا, اور اسٹیک ہولڈرز پھر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کو موڈیفائی کرتے ہیں, پھر دوبارہ اسی ڈیمانڈز بنا کے ان پٹ کی صورت میں ڈیسیژن میکنگ تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ سب چکر چلتا رہتا ہے. یہ گوران ہائیڈن نے کچھ ایکسپلینیشن کی ہے کہ گورننس ہے کیا. گورننس کنسیپچل اپروچ اینالائز میکرو پالیٹکس. میکرو پالیٹکس مائکرو پالیٹکس نہیں ہے. میکرو کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے ہول نیشنل پالیٹکس کی بات کرتا ہے, ریجنل یا لوکل پالیٹکس کی بات نہیں کرتا. گورننس یعنی سب کے لیے. گورننس کنسرنڈ کانسٹیٹیوشن کویسچن دیٹ آؤٹ لائنس پولیٹیکل کنڈکٹ. تو گورننس میں ہم آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آئین میں کیا ترامیم کی جائیں جس سے پولیٹیکل کنڈکٹ, سیاسی جماعتوں کا کنڈکٹ اچھا ہو. گورننس از اے کریٹو انٹرونشن بائی پولیٹیکل ایکٹرز ٹو چینج سچ اسٹرکچرز دیٹ امپیڈ ایکسپریشن آف ہیومن پوٹینشیل. تو گورننس دراصل ایک تخلیقی عمل ہے یا انٹرونشن ہے, مداخلت ہے پولیٹیکل ایکٹرز کے لیے, تاکہ وہ ایسا ماحول بنائیں جس میں انسانی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے. تو ان کے لیے بہتر ماحول بنے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو, لوگوں میں کریٹیویٹی آئے. گورننس از اے ریشنل کنسیپٹ اسٹڈی انٹریکشن بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. تو یہ ایک ریشنل کنسیپٹ ہے, یہ کوئی ایبسٹریکٹ کنسیپٹ نہیں ہے, آئیڈیالوجیکل کنسیپٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ریشنل ہے, ہماری ریزن کے مطابق ہے, اور یہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان انٹریکشن کو دیکھتا ہے کہ اسٹیٹ کس طرح سے سوسائٹی کی تمام ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے, کس طرح سے ڈیسیژن لیتی ہیں, پیپل سینٹرک ڈیسیژن. گورننس ریفرز ٹو دا ریلیشن شپ امنگ پولیٹیکل ایکٹرز سینکشنڈ بائی دا سوسائٹی. اور اس میں پولیٹیکل ایکٹرز وہ ہیں جن کو سوسائٹی نے ایکنالج کیا ہے, ریکگنائز کیا ہے. اس کے لیے جو صحیح ورڈ ہے آپ نے یوز کرنا ہے وہ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹرز, جو پولیٹیکل پروسیس میں لیجیٹیمیٹ یعنی وہ آتے ہیں اور اپنی پاور کو حاصل کرتے ہیں اور اسے ایکسرسائز کرتے ہیں لوگوں کی مرضی کے ساتھ. تو اسے ہم لیجیٹیمیسی کہیں گے. تو گوران ہائیڈن نے جو ایکسپلینیشن کی ہے گورننس کی, اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ میکرو پالیٹکس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کویسچن کو سامنے رکھتے ہیں, کریٹیو انٹرونشن ہے, ریشنل ہے, اور سوسائٹی کی سینکشن بھی حاصل ہے انہیں. تو سم اپ اگر کریں تو اس میں ہمارے سامنے گورننس کنٹرول دا کورس آف ایکشن in an organization or state by means of policy framing, policy implementation, actors, rulers and the ruled, the specific perspective of political, constitutional and governance, constitutional governance. یہ باتیں ساری پیچھے ہم دیکھ آئے ہیں. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. گورننس کا جو ایکسرسائز ہے کام کی, اس کے 4 پرسپیکٹیو ہیں. یعنی جب بھی گورننس اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کو ہم 4 انداز سے دیکھ سکتے ہیں. ہائرارکیکل پرسپیکٹیو, مارکیٹ پرسپیکٹیو, نیٹ ورک پرسپیکٹیو اور کمیونٹیز پرسپیکٹیو. ان پرسپیکٹیو میں گورننس کی جاتی ہے. تو یہ مکس بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوتا ہی مکس ہے, ہائبرڈ جسے کہہ سکتے ہیں. اور کوئی اس میں پہلو جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے, کوئی کم بھی ہو سکتا ہے. ہائرارکیکل پرسپیکٹیو, اس میں پولیٹیکل اکنامک انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ ٹو ریگولیٹ گورننس, وہ گورننس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں وہ انسٹیٹیوشن آتے ہیں جو پالیٹکس کے نتیجے میں پاور میں آتے ہیں.
اکنامک انسٹیٹیوشن وہ ہوتے ہیں جو معاشی فیصلے کرتے ہیں. پولیٹکس اور اکانومی کا بہت قریبی تعلق ہے اور ان کے ذریعے سے ہی گورننس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی میں سے دونوں میں سے کوئی بھی انسٹیبل اس میں انسٹیبلٹی نہیں ہے تو گورننس بیڈ ہو جائے گی. اگر اسٹیبلٹی ہے اور گروتھ ہے اور پروگرس کی طرف جا رہی ہے تو گورننس آپ کی گڈ گورننس ہو جائے گی. اٹ از کنڈکٹیڈ تھرو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہائرارکیکل اسٹرکچرس. تو اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر اسٹرکچر بنے ہوئے اس طرح سے یہ گورننس کی جاتی ہے. اوپر سے ٹاپ سے باٹم کی طرف ڈیسیژنز آتے ہیں, باٹم میں ان پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اسٹیٹ کنٹرولز دا گورننس بائی امپوزنگ لا اینڈ ریگولیشن. اس میں رولز اینڈ ریگولیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ قانون کے ذریعے سے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. State provides some degree of independence to sub-national governments but do not surrender legal authority over them. تو ریاست جو ہے وہ جو ریجنل گورنمنٹس ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنس دیتی ہے لیکن وہ اپنی پوری اتھارٹی ان کو شفٹ نہیں کرتی. اس پر کچھ تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ ہیرارکیکل پرسپیکٹیو پرانا ہے, یہ اولڈ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اور اب تو کوالٹی جو ہے پبلک سروسز کی وہ تبدیل ہو چکی ہیں بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. تو ہیرارکیکل پرسپیکٹیو اب سوٹ نہیں کرتا کہ ایک فیصلہ مرکز کرے وہ باٹم تک آتے کتنا ٹائم لگ جائے. مثلا پاکستان میں اگر سینٹر کرتا ہے فیصلہ وہ چاہے گا کہ پہلے اس کو فیصلے کو پھر وہ امپلیمنٹ کریں. صوبائی گورنمنٹ چاہیں گی کہ وہ فیصلہ پھر بعد میں لوکل گورنمنٹ سے امپلیمنٹ کرے تو عام آدمی تک پہنچتے پہنچتے بڑا مسئلہ بن جائے گا. گروئنگ امپورٹنس آف ہاریزنٹل نیٹ ورک. تو اس کے مقابلے میں ہیرارکیکل چونکہ ورٹیکل ہے تو ہاریزنٹل نیٹ ورکس یعنی پیرل نیٹ ورکس بن چکے ہیں, وہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہے جی اسٹرکچر ہیرارکیکل کا. تو فیڈرل گورنمنٹ اس کے نیچے اسٹیٹ یا پروونشل گورنمنٹ اور ان دونوں کی کیبنٹس ہوتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں ایگزیکٹو برانچ ہے, لیجسلیچر برانچ ہے, لیجسلیٹو برانچ اور جوڈیشل برانچ. یہ تو آپ کو بار بار بتا چکا ہوں تو یہ آ جانا چاہیے. آگے ہے مارکیٹ پرسپیکٹیو. تو گورننس میں مارکیٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کا وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ فیصلے اور ڈیسیژن میکنگ کرنے میں رول پلے کرتی ہے. مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ ہیرارکی اسٹرکچر کا بالکل الٹ ہے. اٹ ڈز ناٹ الاؤ پالیٹکس ٹو ایلوکیٹ ریسورسز. تو پالیٹکس کا جو بنیادی کام ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ اکنامک بینیفٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر کی طرف لے کے جاتی ہے, جبکہ مارکیٹ کی جو اکانومی ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. پالیٹکس اکانومی الگ الگ رہتے ہیں ویئر دے کین ناٹ بی یوزڈ ان دا موسٹ ایفیشینٹ وے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پالیٹکس کو استعمال کریں ایلوکیشن آف ریسورسز کے لیے, ڈیسیژن میکنگ کے لیے, تو ایفیشینٹ وے میں ریسورسز استعمال نہیں ہوتے. پالیٹکس جیسے کراچی کی صورت حال ہے وہاں بھی پالیٹکس ہے, ریسورسز ایلوکیٹ ہی نہیں صحیح طریقے سے ہو رہے. اب پانی کا مسئلہ بنا تھا, بہت زیادہ بارشیں ہوئیں. مارکیٹ ہیز ڈفرنٹ میننگز ان کانٹیکسٹ آف گورننس, ریسورسز ایلوکیشن میکنزم, امپلائمنٹ آف مانیٹری پالیسی. تو مارکیٹ کے بڑے ڈفرینٹ معنی ہیں گورننس میں. اس میں ایک اپنا میکنزم ہے ریسورس ایلوکیشن کا اور اس کی اپنی مانیٹری پالیسی ہے جس میں گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا. سمجھ لیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈومین ہے. اس میں جو اکنامک ایکٹر ہیں وہ خود ہی پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں, پرابلم جو بھی آتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے, جسٹ یہ ہے گورننس آف مارکیٹ اینڈ مارکیٹ ایز اے گورننس میکنزم ڈفرینٹ. تو کسی مارکیٹ کی گورننس کرنا اور یا گورننس میکنزم ڈفرینٹ ہے. مارکیٹ ایز اے گورننس میکنزم بالکل دونوں ڈفرینٹ ہیں. مارکیٹ کے اپنے گورننس کے اصول ہیں, اپنا میکنزم ہے. تو نیکسٹ ہے نیٹ ورک پرسپیکٹیو. نیٹ ورک پرسپیکٹیو میں کہا جاتا ہے کہ آج کل جو گورننس ہے از آلسو ڈسکرائبڈ ایز پالیسی نیٹ ورک. کوئی نیٹ ورک ہوتے ہیں جو پالیسی فریمنگ کرتے ہیں. A wide variety of actors are included in a network. تو اس میں بہت زیادہ ایکٹرز ہوتے ہیں. نیٹ ورک میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی آ سکتے ہیں جس میں لیجسلیچر, جوڈیشری, ایگزیکٹو بھی ہے. آرگنائزڈ انٹرسٹ یعنی جیسے شوگر کے لوگ جو مارکیٹ کے ایکٹرز ہیں
اسی طرح سے بجلی بنانے والے جو کمپنیاں ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور پورا ایک گروپ ہوتا ہے یہ جو اپنی مونوپلی کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں، یہ مل کے ایک کوہیسو اسٹریٹجی بناتے ہیں کسی سنگل ایشو کے اوپر، یا کسی ایشو کے اوپر یہ ایک دوسرے سے اتحاد کر لیتے ہیں. اس طرح سے یہ نیٹ ورک جو ہیں یہ پبلک اور پرائیویٹ جو انٹرسٹ ہیں ان کو ریکنسائل کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے، پالیسی ایک ہوتی ہے پالیسی فریمنگ. تو پالیسی جو فریمنگ ہوتی ہے، پالیسی فریمنگ کے بعد اسے امپلیمنٹیشن کے مراحل میں آنا پڑتا ہے. وہ تو اس نیٹ ورک پرسپیکٹیو میں اس میں امپلیمنٹیشن تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ موجود جو ایکٹرز ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسٹیٹ نیٹ ورکس آر انٹر ڈیپینڈنٹ، سم ٹائم چیلنج دا اسٹیٹ. تو چونکہ اسٹیٹ میں جو جتنے بھی نیٹ ورک ہیں وہ ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، تو جب وہ کبھی کبھی تو وہ اسٹیٹ کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں. گورنمنٹ ٹو گورننس مینس شفٹ آف لیگل اسٹرکچر ٹو نیٹ ورک اسٹرکچر. تو جب اگر گورننس کو دیکھیں، گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو میں نہ دیکھیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو لیگل اسٹرکچر ہے وہ نیٹ ورکس کے حوالے کر دینا. مثلا یہ ہے کہ قانون گورنمنٹ بناتی ہے اور اسے لوگوں پر امپلیمنٹ کرتی ہے، تو آپ نیٹ ورکس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی ڈومین میں اپنا لیگل فریم ورک بنا لیں اپنی ایکٹیویٹیز کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ اپنا لیگل اختیار دے دیتی ہے ان اسٹرکچرس کو. تو نیٹ ورکس پرسپیکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ پالیسی فریمنگ میں بہت سارے اور نیٹ ورکس بھی حصہ لیتے ہیں جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ پریشر گروپ بھی کہلاتے ہیں، ان کو انٹرسٹ گروپ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ سب سے لیٹسٹ ہے کمیونٹیز پرسپیکٹیو. تو دیکھیں نا، کمیونٹی جو ہے وہ اپنے پرابلمس کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے. اور اگر کمیونٹی یہ پرسپیکٹیو اس وقت مرج ہوا کہ سارے کام اس تصور سے مرج ہوا کہ سارے کام جو ہیں وہ حکومت نے آ کے نہیں کرنے، ہمیں بھی اپنے پرابلمس کو خود سالو کرنا چاہیے. تو کمیونٹیز ریزالو دیئر کامن پرابلمس ود دا منیمم آف اسٹیٹ انوالومنٹ. کہ اسٹیٹ اگر آتی بھی ہے نہیں بھی آتی، ہم نے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے. اسے ہم پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اپنی مدد آپ کے تحت مسائل کو حل کریں. تو لوگوں کی پازیٹیو انوالومنٹ ہوتی ہے کلیکٹیو میٹرز کے لیے. اس کے لیے لٹریسی ریٹ زیادہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کمیونٹیز کو احساس ہو. ہمارے ہاں تو کوڑا کرکٹ باہر پڑا ہے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لائٹیں خراب ہیں تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جا کے وہ ٹھیک کروا لے. تو ریزن اس کا یہ ہے کمیونٹیز کا ایز اے پرسپیکٹیو، اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ آر ٹو بگ ٹو بیوروکریٹک ٹو ڈیل ود دیز ایشو. کہ ریاست اور حتیٰ کہ لوکل گورنمنٹ بھی، ریاست میں 3 ٹیئر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ایک ہوتا ہے سینٹرل، ایک ہوتا ہے پروونشیل، اور اس کے سب سے نیچے لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ میں بھی ڈویژن، ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کے ٹیئرز ہوتے ہیں. اتنا بڑا بیورو اسٹرکچر ہے، اور اس میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ بھی بہت وسیع ہوتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے معاملات کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ لہٰذا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگے نکلیں، اور وہ جو ہے گورنمنٹ کے اس بڑے اسٹرکچر کو جو خود ایک پرابلم بھی بن سکتا ہے، اسے خود وہ کریں، وہ سالو کریں. دیر فور آرگنائز گورننس وداؤٹ گورنمنٹ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیلف ہیلپ کے اصول پہ چلتی ہے. تو اب اس کا ہم کنکلوژن سمپل سا کر لیتے ہیں. گورننس از دا وے آف ایکسرسائزنگ اتھارٹی دیٹ شفٹس the economic benefits from private to public sectors. Exercise of power is people centric, not rulers. Wide concept, rather narrow, in which government is a part of. It has 4 perspectives. آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے کمنٹس ضرور دیجیے گا نیچے، اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ آپ بتائیے گا. میں آپ کے کمنٹس کے مطابق چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو.